مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ عذاب بھی سخت ہے۔ وہ اندلس اسپین میں بار بار کہا کرتا ہوں 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، بڑے بڑے عالم مفسر اور محدث تیار ہوئے، لیکن آج اس اندلس کا یہ حال ہے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت علامہ برہان الدین علی رحمہ نے اپنی کتاب ہدایہ لکھی تھی 80 جلدوں کے اندر، اب تو بہت کم جلدوں کے اندر آ رہی ہے، 80 جلدوں کے اندر 8 سال لگے تو اس کتاب کو لکھنے میں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر روزانہ روزے کی حالت میں ایک مسئلہ لکھا کرتے تھے۔ ہمارے کشمیر کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا جب سفر ہوا، حضرت نے فرمایا آج اس مسجد کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں شراب خانہ چل رہا ہے، وہاں شراب خانہ چل رہا ہے۔ سمرقند اور بخارا جو علم کے گڑھ تھے، علم کے مراکز تھے، جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور خود امام بخاری علیہ رحمہ جن کی کتاب کا مقام اور درجہ اور رتبہ ہم کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر کوئی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ جہاں کی امام بخاری رہنے والے اس بخارا کی صورتحال یہ ہے وہاں لفظ قرآن جاننے والا، قرآن کا نام جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب دین کی نقدری ہوگی، جب حافظ قرآن کو الٹے القاب سے پکارا جائے گا اور اس کو ذلیل کیا جائے گا، وہاں پر علماء پیدا نہیں ہوں گے، وہاں پر تو چرسی پیدا ہوں گے، وہاں پر تو گانا گانے والے پیدا ہوں گے، وہاں تو عزتوں کو نیلام کرنے والے پیدا ہوں گے، وہاں تو عزتوں کو بیچنے والے پیدا ہوں گے۔ جہاں قرآن کا ادب ہوگا، قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن والے کی عظمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے اندر انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ اور یہ انقلاب آیا، یہ انقلاب کو دیکھا، تاریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت عمر جب پہلی مرتبہ گھر سے نکلے تھے اور یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ محمد رسول اللہ کی گردن جدا کروں گا، ان کا سر لے کر آؤں گا، لیکن پہنچے تھے بہن کے گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ جب گھر کے اندر پہنچے ہیں اس وقت غصہ تھا ان کو، اور بہت سخت غصے والے تھے حضرت عمر، جا کر اپنی بہن کو بھی پیٹا، بہنوئی کو بھی پیٹا، بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن ان کے دل کے اندر قرآن کی عظمت تھی، محمد رسول اللہ کی محبت تھی، ایک اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی، پیوست ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن قرآن سے منہ نہیں پھیر سکتے تھے۔ ان کو پٹائی ہوئی اور اس کے بعد کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ اب کون سا کلام، کون سی صورت؟ جب ان کی بہن اور بہنوئی نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، ایسی تلاوت کا اثر ہوا کہ حضرت عمر جو چلے تھے کسی اور کی گردن لانے، خود اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے بنے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اس لیے آج رجب کی آخری تاریخ ہے، ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے، ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر، تراویحوں کے اندر قرآن پاک سننے اور سنانے کا معمول بنائیں گے۔ جس طرح تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اسی طرح قرآن پاک سننا بھی مستقل سنت ہے۔ ہم اپنی مساجد کو قرآن کے ذریعے سے آباد کرائیں، خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں اور انہیں بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ اپنی مساجد کے اندر جہاں پر حفاظ نہیں ہیں وہاں اہتمام کریں، مدارس والوں سے رجوع کریں۔ 2 حافظ قرآن ہونے چاہیے، ایک سنانے والا، ایک سننے والا، تاکہ 2 مستقل سنت، کیونکہ یہ رمضان بھی بار بار زندگیوں میں نہیں آتا ہے، یہ رمضان بھی بار بار زندگیوں میں نہیں آتا ہے۔ نہ جانے گزشتہ سال کتنے لوگ تھے، اس سال وہ قبرستان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، نہ جانے ہم میں سے آئندہ سال رمضان میں کون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے قدر کریں، جو وقت مل رہا ہے اس وقت کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے یہ لمحات دیے ہیں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی مساجد کے اندر، جس طرح 20 صورتوں میں بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، قرآن مقدس کا ایک پارہ پڑھنے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، قرآن سنیں، قرآن سننے کا اپنا مزاج بنا لیں تاکہ ہم بھی قرآن کی اس دولت سے مالا مال ہو جائیں، اور صاحب قرآن جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے ان کی قدر کریں۔